تبت یدا ابی لہب وتب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری مختار، آپ کی خدمت میں پھر سے ایک بار حاضر ہوں۔ آج ہم نورانی قاعدہ تختی نمبر 11 یعنی تختی نمبر 11 لیسن نمبر 11 پر بات کریں گے، جس کا نام ہے قلقلہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو قلقلہ کی میننگ بتاتا ہوں۔ تو قلقلہ کے جو معنی ہیں وہ ہیں ہلانا، حرکت دینا، جنبش دینا۔ قلقلہ جو ہے اس کو اگر ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایکوئنگ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا۔ ابھی قلقلہ ہوتا کب ہے اور کن لیٹرز پر ہوتا ہے، تو آپ غور سے سنیے۔ ایسے 5 حروف ہیں، 5 لیٹرز ہیں جن پر قلقلہ ہوتا ہے، جہاں پر ہم ایکوئنگ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جب پڑھتے پڑھتے ہماری جو آواز ہے وہ واپس آ جاتی ہے، ریباؤنڈ ہوتی ہے۔ قلقلہ کی شرط کیا ہے کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں، یعنی ان کے اوپر جزم ہو۔ تو 5 حروف کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم اور دال۔ اسکرین پر میں ان 5 لیٹرز کو ڈراپ کرتا ہوں، یہ دیکھ لیجئے آپ اسکرین پہ۔ قاف، طا، با، جیم اور دال، ان کا ایک مجموعہ ہے، یعنی ان کو ایک سینٹنس میں جمع کیا گیا ہے جس کو مجموعہ کہتے ہیں، وہ ہے قطب جد۔ قطب جد 5 حروف ہیں قطب جد، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جد ہے۔ اس کے قاعدے پر اگر آپ غور کریں گے تو لکھا ہوا ہے نورانی قاعدہ، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے وہاں پر بھی آپ کو ملے گا یہ لکھا ہوا، جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ مخرج کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں سے ہم کسی حرف کو پروناؤنس کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم با کی اگر بات کریں گے تو با کا جو مخرج ہے وہ ہے دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ، یعنی جب آپ پڑھتے ہیں با زبر با تو ہونٹوں کا یہ جو اندر والا حصہ ہوتا ہے، یہ گیلا والا حصہ، یہ آپس میں ملتا ہے، تو ہم پڑھتے ہیں با، بی یا بو۔ ایسے اگر اس حرف کو ہم با کو اگر ہم ساکن کر دیں تو ہم پڑھیں گے حمزہ با زبر اب۔ اب ایک ہوتا ہے کہ آپ صرف ہونٹوں کو ملائیں گے، ٹکر کھائیں گے لپس آپس میں اب، لیکن پھر آپ نے الگ نہیں کی۔ دیکھیے آپ غور سے دیکھیے میں کیسے پروناؤنس کر رہا ہوں۔ میں نے اگر صرف اتنا ہی پڑھا اب تو دونوں ہونٹ آپس میں ٹکر کھا گئے، لیکن پھر الگ نہیں کیے میں نے اب۔ قلقلہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ ہونٹ آپ با کا مخرج، چونکہ ہم با کی بات کر رہے ہیں کہ مخرج ٹکر کھا کے پھر الگ ہو جائے گا، یعنی دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے پھر الگ ہو جائیں گے، جیسے اب، 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 یہ مطلب ہے مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جانا۔ ایسے یہ قاف کا مخرج ہے، زبان کی جو روٹس ہیں وہ اپر سائڈ آف ماؤتھ کے ساتھ لگتی ہیں، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ تو اگر آپ یہاں پر قلقلہ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ آپ نہیں پڑھیں گے صرف اق، نو اق، اق، اس کو کہتے ہیں ایکوئنگ ساؤنڈ۔ اب قلقلہ کو اگر ہم اور تھوڑا وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو قلقلہ کی 3 قسمیں ہیں، اور بعض کتابوں کے اندر 4 قسمیں بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن جو مین 3 قسمیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ نمبر 1 قلقلہ کبریٰ، نمبر 2 قلقلہ وسطیٰ، نمبر 3 قلقلہ ادنیٰ۔ کبریٰ کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا قلقلہ، وسطیٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے تھوڑا کم یعنی درمیانی، اور ادنیٰ کا مطلب ہوتا ہے اس سے بالکل کم۔ بعض کتابوں کے اندر ان کے نام کچھ اس طرح بھی لکھے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ قلقلہ کبریٰ کے اپوزٹ میں آپ کو ملے گئے قلقلہ اکبر
اور وسطی کے اپوزٹ میں آپ کو ملے گا قلقلہ کبیرہ، اور ادنا کے اپوزٹ میں ملے گا آپ کو قلقلہ صغیرہ۔ تو آپ کو کنفیوز ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، صرف ناموں کا تھوڑا سا فرق ہے، مطلب سارے کے سارے قلقلہ کے ناموں کا ایک ہی ہے۔ اب کہاں پہ سب سے بڑا قلقلہ ہوتا ہے؟ جب حروف قلقلہ پر تشدید ہو اور پھر آپ اس حرف کو ساکن کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ آپ حروف قلقلہ دیکھ رہے ہیں اور اس پر حروف قلقلہ پر تشدید ہے، لیکن آپ نے اس کو ساکن کر دیا، اس پر جزم ڈال دی۔ مثال آپ سورہ لہب پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، ہم کیسے پڑھیں گے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو سب سے بڑا قلقلہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ جب تشدید والے حروف قلقلہ کو ہم ساکن کریں گے، اس پر وقف کریں گے، تو وہاں سب سے بڑا قلقلہ ہوتا ہے۔ دوسرا قلقلہ ہوتا ہے قلقلہ وسطی۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم حروف قلقلہ کو ساکن کریں، سمپلی ساکن کریں، تشدید نہ ہو۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، تو فلقی کے بدلے ہم نے فلق پڑھا، ہم نے قاف کو ساکن کر دیا، لیکن قاف کے اوپر تشدید نہیں ہے بلکہ زیر ہے۔ من شر ما خلق، اب خلق ہے لیکن ہم نے پڑھا خلق، قاف متحرک ہے، اس کے اوپر حرکت ہے، لیکن ہم نے اس کو ساکن کر دیا، البتہ اس پر تشدید نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یہ جو قلقلہ ہوتا ہے یہ دوسرے قسم کا قلقلہ، اس کو قلقلہ وسطی کہتے ہیں، ایز کمپیئر ٹو فرسٹ ون، یعنی قلقلہ کبریٰ، یہاں پر اس سے تھوڑا قلقلہ کم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، جب آپ نے پہلا سنا تبت یدا ابی لہب وتب، دوسرا قل اعوذ برب الفلق، اس سے تھوڑا کم۔ تیسرا ہوتا ہے کہ جب حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف کسی جگہ سینٹر میں آ جائے، سینٹر میں آ جائے، اس پر ہم نے وقف بھی نہیں کیا بلکہ ورڈ کے بیچ میں کسی جگہ آئے۔ مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، جیسے اب سورہ 3 میں پڑھتے ہیں لقد خلقنا خلقنا، یہ ورڈ آپ یہاں پر دیکھ لیجئے، اس پر اگر غور آپ کیجئے، خلق، قاف حروف قلقلہ میں سے، لیکن اس سینٹر میں ہے، آخر میں نہیں ہے پہلے دو کی طرح۔ پہلے جو دو تھے وہ تھے آخر میں، وہ تھے لاسٹ میں لیٹرز کو آپ نے ساکن کیا تھا۔ ایک تشدید والے حرف پر آپ نے وقف کیا تھا، دوسرا آپ نے متحرک حرف پر وقف کیا تھا، چاہے آپ ان کو ساکن کریں یا وہ خود سے ساکن ہوں۔ تشدید والا حرف تو خود سے ساکن نہیں ہوگا، اس کو ساکن کرنا ہی پڑے گا۔ اس قلقلے کو ہم کہتے ہیں قلقلہ ادنا، یعنی ایز کمپیئر ٹو فرسٹ ٹو، ان کے بالمقابل اس میں ان سے تھوڑا کم قلقلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں قلقلہ کی مین 3 قسمیں جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ پہلا قلقلہ کبریٰ، دوسرا قلقلہ وسطی، اور تیسرا قلقلہ ادنا۔ اور زیادہ میں اس پر بات نہیں کروں گا، میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو یاد رکھ لیجئے، مین چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے دیٹ از، جب بھی حروف قلقلہ پر جزم ہو تو آپ کو انہیں ایکوئنگ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو چلیے اب ہم قلقلہ کی اس مشق پر ایک نظر ڈالتے ہیں، بالکل آسان ہے۔ اب، 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 جب، جیب، جوب، بج، بیج، بوج، صد، صد، سد، قط، 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 جق، جق، جق۔ تو بالکل آسان ہے پڑھنے کے لیے، صرف ابا یا ابا نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھنا ہے، نارمل پڑھنا اب، اب، اب۔ ٹھیک، آگے ہم اب بات کریں گے امتحان کی۔ امتحان میں آپ کے لیے یہ امتحان ہے کہ کیا آپ قلقلہ سمجھ چکے ہیں یا نہیں، آپ کو سمجھ میں آیا ہے۔ تو اس پر آپ غور کیجئے، جیسے لکھا ہے بس، کت، جع، جل، غل، وح، م، ا، نص، را۔ تو اس امتحان پہ آپ غور کریں گے، اور غور کرنے کے بعد آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کیا ان پر قلقلہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن میں تھوڑے سے اشارے دے دوں گا کہ ان جگہوں پہ اگر آپ غور کریں گے تو کوئی بھی حرف قلقلہ ساکن نہیں ہے،
بلکہ یہ سارے کے سارے حروف حروف قلقلہ کے بغیر آئے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، یا جیم زبر یج، عین لام زبر عل، یجعل۔ اب دیکھیں یج، یہاں پر جیم سینٹر میں آیا ہے تو کون سا قلقلہ ہوگا؟ قلقلہ ادنا۔ لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد، یہاں حرف قلقلہ آخر میں آیا ہے، خود ہی سے وہ ساکن ہے، تو یہاں پر ہوگا قلقلہ وسطی، درمیان والا قلقلہ۔ خا زبر خا، لام قاف زبر لق، خلق، نون الف زبر نا، خلقنا، حمزہ طا زبر اط، عین زبر ع، اطع، میم زبر ما، اطعم، نون الف زبر نا، اطعمنا، نون قاف زبر نق، عین دو زبر عن، نقعن، با پیش بو، را پیش رو، جیم ساکن، ایسے پڑھیں گے، بروج، میم پیش مو، حایا زیر حی، طا ساکن یعنی اس پر جزم ہے، محیط، حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہدی، نون الف زبر نا، اہدنا۔ یجعل، دیکھیں یجعل نہیں بولنا، یجعل نو، یجعل، لقد خلقنا، اطعمنا، اطعمنا نہیں ہونا چاہیے، اطعمنا، نقعا، بروج، محیط، اہدنا میں کوئی قلقلہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں صرف دو قلقلہ جو قسمیں ہیں ان کی آخری دو والی قسمیں جو ان کی مثالیں دی ہوئی ہیں، قلقلہ وسطی اور قلقلہ ادنا۔ قلقلہ کبریٰ کی کوئی بھی مثال اس سبق میں نہیں ہے، وہ میں نے آپ کو سورہ لہب کی مثال دے دی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ایسی مثالیں قرآن میں آپ تلاوت کرنے کے دوران بہت ساری جگہوں پر آ سکتی ہیں۔ عام طور ہم بچوں کو تو صرف ایک ہی کامنلی ہم پڑھاتے ہیں کہ جب حروف قلقلہ پر جزم ہو یا آپ اس پر جزم ڈالیں تو قلقلہ ہو جاتا ہے، وہاں پر ایکوئنگ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ بٹ آپ کی نالج کے لیے، آپ کے علم میں زیادتی کے لیے ہم نے تینوں قلقلہ کی قسمیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے اور صحیح ڈھنگ سے تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی محبت ہم سب مسلمانوں کے دلوں میں ڈالے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے سارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور ہماری چینل قرآن فور کڈز کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں اور لازماً بیل آئیکن کو آل کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔